رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أحمدك اللهم يا مجيب كل سائل، والصلاة والسلام على من هو أفضل الوسائل وعلى آله وأصحابه ذوي الفضائل. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. محمد تاج رسل الله قاطبة، محمد صادق الأقوال والكلم، محمد ذكره روح لأنفسنا، محمد شكره فرض على الأمم. ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد الانبیاء محبوب کبریا احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، معزز و محتشم حضرات و خواتین، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ماہ رمضان المبارک کے عشرہ مغفرت میں گوجرانوالا کی سرزمین پر ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام سالانہ فہم دین کورس میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے خاتون اسلامی کی عظمت کا راز. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگیاں قرآن و سنت کے سائے تلے بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں جہاں مومن کی عظمت کا ذکر کیا ہے، وہاں مومنہ مسلمہ خاتون اسلامی کے مقام و مرتبہ کو بھی اجاگر کیا ہے.
وہ ماحول کہ جاہلیت میں طرح طرح کی خرافات کے ساتھ عورتوں پر ظلم و ستم کے لحاظ سے بھی نہایت اندھیر ماحول تھا. سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری سے جہاں اللہ کی توحید کا کلمہ بلند ہوا، وہاں پر تعلیمات اسلامیہ کی روشنی سے ماحول میں چھائے ہوئے دیگر اندھیروں کو بھی دور کیا گیا، مختلف طبقات کے حقوق کو بیان کیا گیا، جس کے نتیجے میں اسلام کی عظمتیں ہر طرف ظاہر ہوئیں، اور اس ماحول میں عورت کو جو مشق ستم بنایا گیا تھا اور عورتوں پر ظلم و تشدد کا جو سلسلہ جاری رہتا تھا، اور بنت حوا کو اس کے مختلف احوال میں نفرت، عداوت اور بغض کا نشان قرار دیا گیا تھا، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس زبان سے اس عورت کے حقوق کو بیان کیا، اور اسلامی سوسائٹی کے نکھار کا جو سبب عورت کی ذات سے منسلک تھا اس کو اجاگر کیا، جس کے نتیجے میں وہی ماحول جو پہلے عورتوں پر ظلم و ستم کا ماحول تھا اور عورت بے بسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، اسی ماحول میں عورت کا تقدس واضح ہوا، اور قرآن مجید برہان رشید کی آیات میں عورتوں کے فضائل کا متعدد مقامات پہ ذکر آیا. فامدین کورس کے متعدد سیشن ہم نے ان میں ہر پروگرام کے اندر عورتوں سے متعلق ان کے شرعی احکام اور ان کے فضائل کے لحاظ سے جو موضوعات ہیں وہ ہمیشہ شامل کیے ہیں. آج کی ہماری گفتگو بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے کہ وہ کیا چیز ہے جو غیر مسلم خاتون کو میسر نہیں ہے اور مسلم خاتون کو میسر ہے. کس بیس پر غیر مسلم خاتون ذلت و رسوائی اور اپنی بدبختی اور کم بختی کا سامنا کر رہی ہے، اور کس بنیاد پر مومنہ مسلمہ خاتون اس دنیا میں بھی اور عقبہ میں بھی بہت بڑی عظمتوں کی امین بن چکی ہے. رب ذوالجلال جو مرد و زن کا خالق ہے وہی ان کے حقوق کو بہتر جانتا ہے، اور وہی یہ فیصلہ فرمانے والا ہے کہ ہر ایک کے لیے مفید کیا ہے. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے خاتون اسلامی کی عظمت کے راز کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے. سورہ نساء میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حافظ اللہ. فالصالحات، پس وہ عورتیں جو صالحہ ہیں، نیک ہیں. نیک خواتین کی علامت کیا ہے اور نیک خواتین کے اوصاف کیا ہیں؟ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہاں ان کے دو بڑے وصف بیان کیے ہیں جو آگے سینکڑوں اوصاف پر مشتمل ہیں. دو اوصاف میں پہلے نمبر پر فرمایا قانتات.
صالحات وہ ہیں جو کہ قانتات ہیں. قانتات کا مطلب ہے طائعات، اللہ کی اطاعت کرنے والی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والی. وہ پرہیزگار ہیں، وہ اپنی خواہش پر نہیں اپنے رب کے حکم پر چلنے والی. قانتات میں بطور خاص جو شرعی احکام اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لحاظ سے ان کا اجمالاً ذکر کر دیا گیا ہے. اور دوسرے نمبر پر حافظات، وہ حافظات ہیں حفاظت کرنے والی. حافظات، حافظہ کی جمع ہے حافظات للغیب، وہ اپنے خامند کی عدم موجودگی میں اپنے خامند کی حفاظت کرنے والی. اپنے خامند سے خیانت نہیں کرتی، نہ خامند کی عزت میں خیانت کرتی ہیں، نہ خامند کے مال میں خیانت کرتی ہیں. بما حافظ اللہ، یوں حفاظت کرتی ہیں جیسا کہ اللہ نے ان کو حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے. تو قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر رب ذوالجلال نے اختصار اور جامعیت کے لحاظ سے بیان کیا کہ عورت کس بنیاد پر جنت کی مستحق ہے اور عورت کس بنیاد پر کل فردوس میں پہنچنے والی ہے، جب وہ دونوں طرح کے حقوق ادا کرنے والی. وہ قانتات میں قانتہ بھی ہے، حافظات میں حافظہ بھی ہے. وہ رب ذوالجلال اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو جن کا تعلق ان کی ذوات کے ساتھ براہ راست اس کو بھی پورا کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پر جو خامد کی خدمت کے لحاظ سے احکام ہیں ان کو بھی مکمل کرنے والی ہے. قرآن مجید برہان رشید میں دوسرے مقام پر سورہ احزاب میں خالق کائنات جل جلالہ نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کا تذکرہ کیا، آیت نمبر 32 اور 33 میں موجود ہے. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تم عام عورتوں جیسی نہیں ہو. ان اتقیتن، اگر تم تقوی اختیار کرتی ہو، پرہیزگاری اختیار کرتی ہو، فلا تخضعن بالقول، تو بات کرتے وقت نرمی سے بات اجنبی مردوں کے ساتھ نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، کہیں ایسا نہ ہو کہ جس کے دل میں بیماری ہے وہ لالچ شروع کر دے. وقلن قولا معروفا، اور بات اچھے طریقے سے کرنی. یہاں پر ان اتقیتن اس کا تعلق دو طرح ہو سکتا ہے. یا تو جو پہلے حکم ہے اس کو مشروط بیان کیا گیا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں، مگر شرط یہ ہے کہ تم پرہیزگاری اختیار کیے رکھو، جس طرح کہ رب ذوالجلال نے تمہیں یہ شان دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چنا. یہ ماں قبل کے ساتھ اگر اس کا تعلق ہو شرط کا تو پھر اس طرح مطلب بنے گا. اگر ماں باپ کے ساتھ ہو تو پھر یہ ہوگا کہ تمہاری مثل کوئی نہیں ہے، اور تم اگر پرہیزگاری اختیار کر رہی ہو تو پھر غیر محرم مردوں سے گفتگو کرتے وقت لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. اب اس کا بعد والے جملہ کے ساتھ تعلق بن جائے گا، چونکہ صحابہ کرام علیہم رضوان مختلف امور کی بنیاد پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاشانہ اقدس سے کوئی چیز لینے کے لیے آتے ہیں، اور ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ابھی نئے نئے دارہ اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو ادھر احتیاط کے طور پر حکم دے دیا گیا کہ تم نے جس وقت وہ کوئی چیز پوچھے یا مانگے تو لہجہ جو ہے اس میں نرمی پیدا نہیں کرنی، اور بات سلیقے سے بھی کرنی ہے تاکہ کسی طرح کی کوئی بے احتیاطی نہ آئے. ان کی طرف احکام کو متوجہ کر کے رب ذوالجلال نے قیامت تک کی جو ان کی بیٹیاں ہیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات وہ ہماری مائیں ہیں، تو یہ حکم دیا ان کو، اور قیامت تک کے لیے خواتین اسلام کو اور قیامت تک کے لیے امت کو یہ پیغام پہنچا دیا گیا
کہ جو نصاب جس کی بنیاد پر ایک عورت اپنا وقار پاتی ہے اور اس کا وقار برقرار رہتا ہے اور جس کی وجہ سے اس کی عظمت ہے، وہ یہ ہے کہ اس کا چہرہ کسی غیر محرم کے سامنے ہو، یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے۔ اس کی آواز بھی ایک عورت ہے، آواز کا بھی پردہ ہے، اور آواز اس وقت مجبوراً اسے نکالنی پڑے گی کہ جب دروازے پہ کوئی آ گیا ہے اور وہ کوئی چیز پوچھتا ہے اور اندر سے اس نے پردے میں کھڑے ہو کر جواب دینا ہے، اور اب آواز نکلے گی تو پھر جو دروازے پہ اس کو سنائی دے گی۔ تو آواز اس طرح کی ہونی چاہیے کہ جس میں آواز کے اندر نرم لہجہ نہ ہو، اور آواز جو ہے اس سے نرمی کا انداز محسوس نہ ہو، اور ساتھ یہ ہے کہ ایسا بھی نہ ہو کہ بات بہت زیادہ سخت ہو۔ فرمایا قلنا قولا معروفا، بات صحیح کرنی ہے، اچھی کرنی ہے، اس کے اندر معروف انداز ہو اور نرم بھی نہ ہو، یہ حکم دیا۔ اور ساتھ فرما وقرن فی بیوتکن، تم نے اپنے گھروں میں رہنا ہے، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، تو پہلی جاہلیت کی طرح بے پردہ باہر نہیں نکلنا۔ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرنی ہے اور زکات دینی ہے۔ وَأَطِيعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی بھی اطاعت کرنی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ تو قرآن مجید برہان رشید میں یہ براہ راست ان سے خطاب تھا، اور ان کے ذریعے پھر آگے تمام مسلم خواتین کے لیے یہ نصاب ہے کہ رب ذوالجلال نے فرمایا گھروں سے باہر نہیں جانا، اور گھروں میں نماز قائم کرنی ہے اور زکات بھی دینی ہے۔ یعنی اگر کوئی عورت صاحب نصاب ہے تو اس پر جیسے نماز فرض ہے ایسے ہی زکات بھی فرض ہے، کیونکہ عورتیں عموماً سمجھتی ہیں کہ شاید ہمارا جو مال ہے اس کی زکات کسی اور نے دینی ہے، خامد نے دینی ہے یا کوئی بھائی دے دے گا، تو جو جس کا ملک ہوتا اس پر اس کی زکات لازم ہوتی ہے۔ اس بنیاد پر آج جس خاتون کے پاس تقریباً 30,000 روپے کی مالیت کی کوئی چیز سونے چاندی میں سے موجود ہے، یا اس بنیاد پر کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور وہ اس کی حوائج اصلیہ سے زائد ہے، اس کو ان پیسوں کی زکات دینی پڑے گی۔ صرف سونا ہوگا تو 7.5 تولے پہنچے گا تو پھر، اور اگر کچھ بھی چاندی ہوگی تو پھر تھوڑے سونے کو بھی چاندی شمار کرنا پڑے، پھر اس سونے پر بھی زکات جو ہے وہ لازم ہوگی، اور اس کو خود زکات دینی پڑے گی، خواہ وہ اپنی وہ چیز بیچ کے کچھ اس سے اس کی زکات ادا کرے، یا تو یہ ہے کہ وہ اسے اپنے خامند کے ملک میں دے دے کہ اس کا خامند جب چاہے بھیج سکتا ہے، جب چاہے کسی کو دے سکتا ہے۔ اگر ایسی صورتحال میں اس نے خامند کو دیا ہے کہ اس نے اپنے ملک سے نکال دیا ہے، تو اب خامند پر لازم ہے کہ اس کی زکات دے، لیکن اگر اس نے حفاظت کے لیے اس کو دے رکھا ہے اور ملک کسی کا ہے تو پھر قرآن مجید برہان رشید میں ہے وہ اقیمنا الصلاۃ، زکات نماز قائم کرنی ہے اور زکات کی ادائیگی کرنی ہے، اور مطلقاً دین کے لحاظ سے رب ذوالجلال کی طرف سے حکم آ گیا وَأَطِیعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ کی اطاعت ہر مسئلے میں رب ذوالجلال کا جو حکم ہے اس کے مطابق رہنا ہے، اور ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے اس کے مطابق زندگی بسر کرنی۔ تو یہ جامع معیار ہے کہ ایک وہ بات ہے جس کو سوسائٹی پسند کرتی ہے، ایک وہ ہے جس کو برادری پسند کرتی ہے، ایک وہ ہے جس کو اپنا خاندان پسند کرتا ہے، لیکن ان سب پر چلنے کی اجازت تب ہو سکتی ہے جب اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہ ہو رہی ہو، جب رب ذوالجلال کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی خلاف ورزی ہوتی ہو، تو پھر مسلم خاتون کے لیے لازم ہے وہ اپنے رب کو راضی کرے اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرے۔ ان کو ناراض کر کے مخلوق کے کسی فرد کو راضی کرنا یہ اس کا وتیرہ نہیں، اس بات سے اس کی عظمت جو اسے ملی تو رب ذوالجلال نے دی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ذلت کے گڑھوں سے نکال کر عزت کے مقام پر پہنچایا۔ اس کی عزت تب برقرار رہے گی جب یہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت نہیں کرے گی، اور اگر اس نے ماحول کے پیچھے لگ کے فیشن کا کہنا مان کے
اللہ سے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بغاوت کر دی تو اس نے اپنی عزت کو خود خاک میں ملا دیا، نہ دنیا میں عزت ملے گی نہ عقبہ میں عزت ملے گی۔ تو اس واسطے خاتون اسلامی کی عظمت اسی میں چھپی ہوئی ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے حکم کے تابع رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی کے امور کو مکمل کرتی رہے۔ آج کے موضوع میں بطور خاص ایک صحابیہ اور ایک تابعیہ کا جو زندگی کا انداز تھا وہ پیش کرتا ہوں تاکہ آج کی دختر اسلام کو یہ پتہ چلے کہ اسلام نے جو عظمتیں جن خواتین کو عطا کی ان کا انداز کیسا رہا اور انہوں نے زندگی گزارتے ہوئے کس طرح اسلام کو پیش نظر رکھا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کو سمجھایا، ان کو احکامات سکھائے، ایسے ہی صحابیات کے لیے بھی مستقل ٹائم رکھا، انہیں واعظ کیا، انہیں احکام بتائے اور پھر صحابیات نے آگے دین پہنچایا اور مختلف شعبوں میں ان کی خدمات موجود ہیں۔ صحابیات کے بعد تابعات کا زمانہ ہے، جس طرح صحابی کے بعد تابعی ہیں تو صحابیات ان کے بعد تابعہ ہے جو ان کے پیچھے آنے والی ہے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو زیارت نہیں کی لیکن وہ تابعات جو ہیں انہوں نے صحابیات کی زیارت کی ہے اور ان سے انہوں نے دین سیکھا ہے۔ ایک ایک مثال اس نمونے کے انداز میں کہ آج کی دختر اسلام کو اور آج کی خاتون اسلامی کو یہ دیکھنا ہے کہ کس انداز میں راہ زندگی میں سفر مکمل کرتے ہوئے وہ صالحات قرار پائیں، قانتات قرار پائیں اور انہیں رب ذوالجلال نے اپنے قرب کا، ولایت کا اتنا اونچا مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ اس سلسلہ میں ایک صحابیہ جن کا نام نسیبہ بنت کعب انصاریہ اور ان کا عرف اس وقت مشہور نام کنیت سے تھا، ان کو ام عمارہ کہا جاتا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نسیبہ بنت کعب انصاریہ یہ وہ صحابیہ ہیں کہ جن کو بہت سی نسبتوں سے شرف اور کمال حاصل ہے۔ حضرت نسیبہ بنت کعب انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے بھائی ان کا نام حضرت عبد اور ان کے بھائی دوسرے ان کا نام حضرت عبد الرحمن ہے جو کہ بکائین میں سے شمار ہوتے تھے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کچھ صحابہ ایسے تھے کہ جن کی آنکھیں اکثر پرنم رہتی تھی اور آنکھوں سے خوف خدا کی وجہ سے اکثر آنسو جاری رہتے تھے، ان کو بکائین کہا جاتا ہے۔ وہ 7 صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی شمار ہوتا ہے۔ عبد الرحمن بن کعب، عمر بن حمام، عبداللہ بن مغفل، حرمی بن عبداللہ، ارباز بن ساریہ، اس طرح کے احباب جو کہ غزوہ تبوک کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ ہمیں بھی سواری مل جائے اور ہم بھی اس جنگ میں شریک ہوں، کیونکہ سفر دور کا تھا اور سواری ان کو اس موقع پر نہیں ملی، تو خالق کائنات جل جلالہ نے ان کی کیفیت کو بیان کیا کہ جس وقت نبی اکرم نور مجسم نے فرمایا لا آجد ما احملکم علیہ، میرے پاس اس وقت سواری نہیں جو میں تمہیں تبوک جانے کے لیے دوں، تولوا واعینہم تفیض من الدم، یہ واپس گئے، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ تو اس بنیاد پر پھر ان کا یہ بس مزید اجاگر ہوا اور ان کو بکائین میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت نسیبہ بنت کعب کے خامند کا نام زید بن عاصم بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جو کہ سابقین اسلام میں سے، یعنی جنہوں نے بہت جلد اسلام قبول کیا اور اس کے بعد ہر موقع پر اسلام کے اہم امور میں دلچسپی لی اور بلند مقام و مرتبہ پایا۔ حضرت
نصیبہ بنت کعب ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ بھی وصف ہے کہ ان کے دو صاحبزادے حضرت حبیب اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں ہی اسلام کے شیر قرار پائے اور دونوں کی بہت بڑی خدمات اسلام کے لیے موجود ہیں۔ ان کے صاحبزادے جن کو حبیب بن زید کہا جاتا ہے وہ ایسے عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ جن کو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسیلمہ کذاب کے پاس پیغام دے کر بھیجا تھا۔ مسیلمہ کذاب جس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا اگر اپنی خلافت مجھے کچھ حصہ دے دو تو میں اپنے دعوے سے باز آتا ہوں، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ میں جو چھڑی تھی فرمایا میں تمہیں یہ بھی نہیں دیتا، تم میری خلافت مانگتے ہو۔ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ کو مسیلمہ کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام دے کر بھیجا۔ حالانکہ عرف ہر دور کا یہی ہے کہ جو سفیر ہوتے ہیں ان کی جان محفوظ ہوتی ہے اور جو سفارت کے لیے کہیں جائے اگلی حکومت یا وہ علاقے کے لوگ اس کا احترام کرتے ہیں، مگر مسیلمہ کذاب ایسا وحشی انسان تھا کہ حضرت حبیب جن کی والدہ کا ابھی ہم تذکرہ کرنے والے ہیں اور نسبت اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ پتہ چلے کہ وہ کتنی بڑی خاتون اسلامی تھی اور ہم تک پہنچنے والے دین میں ان کا کتنا بڑا کردار۔ ان کے بیٹے حضرت حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت مسیلمہ کذاب کے پاس پہنچے تو مسیلمہ کذاب نے سوال کیا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ تو آپ نے کہا نام، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس بدبخت نے پھر سوال کیا اتشہد انی رسول اللہ، کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو حضرت حبیب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ بات سنی تو آپ نے فرمایا انا اسم لا اسمع، میں بہرا ہوں مجھے سنائی نہیں دے رہا تم کیا بولتے ہو۔ پہلے سوال کے جواب میں کہا ہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ جب مسلمہ نے کہا میرے بارے میں گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، آپ نے فرمایا مجھے تو سنائی نہیں دیتا تم کیا کہہ رہے ہو، تمہاری بات میں سن ہی نہیں رہا۔ اس نے پھر کہا اتشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ گواہی دیتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ اب حضرت حبیب نہیں کہہ سکتے تھے کہ مجھے سنائی نہیں دیتا، فرمایا نعم میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اس نے پھر کہا اتشہد انی رسول اللہ، کیا میرے بارے میں بھی گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ نے فرمایا پتہ نہیں تو بولتا کیا ہے،
اور ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس رب نے عمارہ تجھے کامیاب بنایا ہے۔ دیکھو نا، ایک لفظ سرکار کسی کے بارے میں بول دے، اس کی کتنی بڑی شان ہے۔ اور یہاں پوری کی پوری تقریریں عمارہ کے بارے میں۔ نصیبہ بنت کعب کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے باقاعدہ کہا الحمدللہ الذی ظفرک، کے ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس نے تجھے فتح عطا فرمائی، یعنی احد کے میدان کے اندر تمہیں رب ذوالجلال نے کامیاب کیا۔ وہ اقر عینک، کے ساری تعریفیں اس رب کی ہے جس نے تیری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ تیرا بیٹا جس کے ہاتھوں زخمی ہوا تم نے اس کے ٹکڑے کر دیے، اب تیرا کلیجہ ٹھنڈا ہو گیا ہے، اور اس انداز میں کہ تیرے نبی کے ساتھ جو ٹکرانے آیا تھا تیری تلوار نے اس کے ٹکڑے کر دیے ہیں۔ میں اس رب کی تعریف کرتا ہوں جس رب نے تیری آنکھ کو ٹھنڈا کر دیا ہے۔ اور ساتھ ہی یہ فرمایا وہ ارا کے سارا کے بے عینے کے، اس رب نے تمہیں یہ توفیق بخشی ہے کہ تم نے اپنی آنکھ سے بدلہ پورا ہوتا ہوا دیکھ لیا ہے۔ تو یہ انداز تھا حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اتنی مرتبہ اسی میدان کے اندر نوازا، اتنی خدمات ہیں، دائیں بھی یہ نظر آتی ہیں بائیں بھی یہ نظر آتی ہیں، پھر خود بھی ہیں، ان کے خامند بھی ہیں، پھر ان کے بیٹے صاحبزادگان بھی لگے ہوئے ہیں۔ ان ساری چیزوں کو دیکھ کر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں سند بھی عطا فرما دی۔ فرمایا بارک اللہ علیکم من اہل بیت، اے پورے گھرانے تجھ پہ رب کی برکتیں ہوں، ان کے گھر کو کہ تم تو پورا خاندان ہی احد میں میرے ساتھ ہو۔ بارک اللہ علیکم من اہل بیت رحمکم اللہ اہل البیت، انہیں کہا خدا تجھ پہ رحم کرے، اے پورے خاندان خدا تجھ پہ رحم کرے کہ تم نے میاں بیوی نے اپنی اولاد کے ساتھ مل کر میری محبت میں یہ کردار ادا کیا ہے۔ انہیں اس مقام پر یہ الفاظ بولتے ہوئے، جو کہ ہر خاندانی کسی نہ کسی کا کنبہ ہے، آل ہے، وہ لفظ استعمال کرتے ہوئے کہ اے اس گھر والوں، عمارہ کے گھر والوں، پورے کنبے والوں، خدا تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال فرمائے۔ جس وقت بطور خاص ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جیسے دیگر جو لوگ وہاں پر کردار ادا کر رہے تھے انہیں نواز رہے تھے، ایسے ہی ان کو بھی، اور ان کا ایک خاص انداز جو میرے مطالعہ کے مطابق ان اتنی جامعیت کے زوجین بھی ہوں اولاد بھی ہوں، یہ ان کا ایک منفرد انداز تھا احد کے میدان میں۔ جب حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہ سنا کہ میرے محبوب کا دریا رحمت بڑا جوش پہ ہے، بڑے خوش ہو گئے ہیں ہم سب پر، اور رحمت کی خود دعا فرما رہے ہیں، تو حضرت عمارہ نے جب یہ سنا تو کہنے لگی محبوب آپ نے دعا بڑی اچھی دی ہے، مگر میرے کہنے پر بھی ایک دعا مجھے دے دو۔ تو سرکار نے فرمایا تم کیا دعا منگوانا چاہتی ہو؟ تو کہنے لگی ادعو اللہ ان نرافقک فی الجنہ، دعا مانگو جیسے احد میں آج تمہارے ساتھ ہیں ایسے جنت میں بھی تمہارے ساتھ رہے۔ اللہ سے یہ دعا کر دو، آپ کی دعا قبول ہو جائے گی۔ یہ بڑا انعام ہے ہمارے لیے، ان نرافقک فی الجنہ، جنت بڑی اچھی ہے، مگر جنت جس میں آپ کی سنگت مل جائے وہ جنت پھر کتنی بڑی جنت ہوگی۔ تو احد کے میدان میں ہمارے لیے دعا کر دو کہ ہمیں محبوب رب ذوالجلال آپ کی جنت میں رفاقت عطا فرما دیں۔ تو میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگ دی۔ طبقات ابن سعد میں یہ الفاظ موجود ہیں، اور امام دہلان کی سیرت نبویہ کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں۔ جس وقت حضرت عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعا کے لیے درخواست کی، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً رب ذوالجلال سے رابطہ قائم کر لیا اور اللہ کے دربار میں یہ دعا مانگی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے اللہ اس پورے گھرانے کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اللہم اجعلہم، ان سب کو میرا رفیق بنا دے۔ اصل کردار تھا حضرت عمارہ کا، خاتون کا کردار سب کو بلند کر دیتا ہے، اسی کردار سے ان کے خامند وہ اگرچہ مستقل جہاد میں حصہ لے رہے تھے، مگر عظمت ملی ہے تو عمارہ سے مل گئی ہے۔
اسی بنیاد پر بیٹوں کی وہ جو قربانی اور اشار اور جذبہ جہاد تھا، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جب انہوں نے دعا کے لیے کہا ہے ادعو اللہ ان نرافقہ کا، انہوں نے بھی جمع کا صیغہ استعمال کیا، صرف اپنے لیے نہیں کہا کہ میں وہاں ہوں محبوب، میں آپ کا جنت میں دیدار کرتی رہوں، جمع متکلم کا صیغہ بولا، ہم سب، میں، میرا خامد، میرے بیٹے، ہم وہ جنت چاہتے ہیں جہاں جنت میں تمہارا دیدار ملتا رہے۔ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی آگے سے اونچی انداز کی دعا کی ہے، یہ نہیں کہ صرف اپنے لیے لے لو یا اپنے خامد کے لیے لے لو یا اپنے بیٹوں کے لیے لے لو، دعا مانگتے ہوئے کہا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ کانت امارہ، اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا مانگی تو امارہ نے پھر جواب میں جملہ کیا بولا، کتنا حسین ڈائلاگ، کتنی محبت کی داستان، کتنے عشق کے وہ امتحان، وہ صبر آزما مرحلے اور کتنے انعامات جن کا وہاں پہ اظہار ہو رہا ہے۔ جس وقت حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ جملہ سن لیا کہ نبی علیہ السلام کی زبان سے نکل گیا ہے، آپ نے فرما دیا ہے، رب سے درخواست کر دی ہے کہ اے اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے، تو امارہ کیا کہنے لگی، تم مل گئے تو دولت کونین مل گئی، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے جب یہ دعا مانگ دی، ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، اب جو کچھ بھی مجھ سے ہو جائے، جو کچھ بھی کافر مجھ پہ ظلم کر لے اور کتنے بھی مجھ پہ ستم ہو جائے، دنیا میں جو بھی مجھ سے ہو جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے کہ آپ نے مجھے جنت کی رفاقت عطا فرما دی ہے۔ ما ابالی ما اصابنی من الدنیا، جتنے زخم ہوں، جتنے درد آئیں، جتنی شہادتیں ہو جائیں، جتنے فراق ہو جائیں، جتنے نقصان ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کیوں؟ مجھے سب کچھ آپ نے دے دیا ہے۔ اور یہاں سے پتہ بھی چلا کتنا روشن عقیدہ تھا حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ اگر آج کا پلپلا یقین ہوتا تو کہتی دعا تو کی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے، پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے یا نہیں، اب آگے یہ تو رب کا معاملہ ہے، پتہ نہیں قبول کرتا ہے، پتہ قبول نہیں کرتا، یا کہتی جنت تو خود بڑی مشکل چیز ہے، اور جنت میں آگے خاص جنت جہاں سرکار ملے یہ تو مزید مشکل چیز ہے۔ اور اس کے لحاظ سے اگر یقین ایمان آج کی بدعقیدہ عورتوں جیسا ہوتا تو کہتی وہ اس دن تو کنفرم سیٹنگ ہو سکتا ہے کینسر ہو جائے، اللہ بڑے جلال پر ہوگا، پتہ نہیں نبی علیہ السلام کی کوئی بات مانی بھی جاتی ہے یا نہیں، پتہ نہیں سمپل جنت بھی ملتی ہے یا نہیں، جنت کے اندر رفاقت تو بڑی دور کی بات ہے۔ لیکن حضرت امارہ کا یقین تھا جب میرے نبی سیٹ کنفرم کر دیں تو کینسل کوئی نہیں کر سکتا، اس واسطے انہوں نے کہا لا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں، اب مجھے کوئی پرواہ نہیں، جو کچھ بھی ہو جائے میرے ساتھ مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس واسطے کہ میرے محبوب آپ نے اپنی زبان سے ہمیں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا ہے، اور جنت بھی وہ جنت کہ جس جنت میں ہمیں آپ کی رفاقت ملنے والی ہے۔ اس مقام پر حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ راہ حق میں جو سفر تھا، احد کے میدان میں جو تھا، یہ آگے جاری رہا، یہاں تک کہ غزوہ بنی قریظہ میں بھی شریک ہوئی، یہاں تک کہ حدیبیہ کے مقام پر بھی موجود تھیں، اور بیت رضوان کے اندر بھی شریک ہوئی، اور جن کے لیے رب ذوالجلال نے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ نے اپنی طرف سے پیغام بھیجا کہ جنہوں نے درخت کے نیچے محبوب تمہارے ہاتھ پہ بیعت کی ہے میں ان سب سے راضی ہو گیا۔ ان میں حضرت امارہ بھی موجود تھی کہ جو اس مقام پر وہ حلف جو لیا جا رہا تھا اس کے اندر مکمل طور پر شریک تھیں، اور پھر سب سے بڑھ کر خیبر کے مقام پر بھی غزوہ خیبر میں بھی شریک ہوئی، اور پھر عمرہ قضاء کا جو موقع تھا جب نبی علیہ السلام داخل ہوئے عمرہ کی نیت سے حدیبیہ کے بعد والے سال میں، اس وقت بھی ساتھ موجود تھیں، اور غزوہ حنین جو بڑا تاریخی غزوہ طائف کے علاقہ میں جو جنگ بہت بڑی فیصلہ کن جنگ تھی، اس میں بھی حضرت امارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شرکت کی تھی، اور ہر مقام پر ان کا کردار اتنا بڑا تھا
کہ ان کو 100 صابروں سے بڑا صابر قرار دیا گیا، 100 مجاہدوں سے بڑا جہاد ان کا شمار ہوتا رہا، یہاں تک کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو جرأت دی تھی، اتنی جنگوں میں کوئی بڑے سے بڑا مشرک پہلوان اور بڑے سے بڑا تیر انداز حضرت ام عمارہ کو سرنگو نہیں کر سکا۔ حضرت ام عمارہ ان سارے غزوات میں شریک ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل سے پھر بھی اپنی جان سلامت لے کے باہر نکلی ہیں، اور اتنا بڑا رب ذوالجلال نے ان کو حوصلہ عطا فرمایا تھا، یہاں تک کہ جس وقت جنگ یمامہ میں شریک ہوئی، اب یہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد کی جنگ ہے جو مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں تھی، یعنی ان کا حوصلہ دیکھو، عمر دیکھو، شوق جہاد اب بھی پورا نہیں ہوا، اور جب پتا چلا کہ اس جھوٹے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور یہ غدار ہے میرے نبی کی نبوت کا، تو مسیلمہ کذاب سے لڑنے کا جذبہ بھی تھا کہ میں اس کے حواریوں کو ماروں گی اور میں مسیلمہ کا سر اتاروں گی۔ کیا جذبہ ہے خاتون اسلامی کا، کس انداز میں رب ذوالجلال نے ان کو روشنی عطا فرمائی ہے، یہ ایک ایک صحابیہ، ایک ایک خاتون اس عہد کی، ان کا اتنا روشن کردار ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا جس وقت اس مقام پر مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑنے کے لیے موجود تھیں، مسلسل آگے بڑھتی رہیں، یہاں تک کہ اس مقام پر چونکہ لڑائی بڑی سخت تھی، 40,000 مسیلمہ کذاب کی حواری تھی اور صرف چند ہزار صحابہ مقابلے میں تھے، چونکہ صحابہ تو کئی مہموں پر تھے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ جو مختلف محاذ کھلے تھے، مرتدین کا، منکرین زکات کا، دور دراز شام کے علاقے تک فوج پہنچی ہوئی تھی، اور ادھر یہ مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں چند ہزار صرف صحابہ موجود تھے، اس کے 40,000 سپاہی ہیں۔ جنگ بڑی گھمسان کی ہوتی رہی، بل آ کر وہ قلعے میں داخل ہو گئے، اور قلعے کے اندر حضرت برا بن مالک جب کودے اور دروازہ کھولا تو قلعے کے اندر جو مسیلمہ کذاب کی حواریوں کی لاشیں گنی گئیں تو اندر قلعے کے 21,000 لاشیں موجود تھیں، جو صحابہ کرام علیہم رضوان نے 600 شیر دل صحابہ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے ایک بھی مسیلمی بچنے نہیں دیا۔ مستقبلوں نے مسیلمہ کذاب کو اور اس کے حواریوں کو تحت دیکھ کیا ہے۔ اس موقع پر جب فوج پیش رفتی آگے کر رہی تھی، حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے جوان جذبوں کے ساتھ ختم نبوت کا پہرا دیتے ہوئے مسیلمہ کذاب کی طرف آگے بڑھ رہی تھی۔ مسیلمہ کذاب کے ایک حواری نے حملہ کیا، قطعت یدھا، ان کا ہاتھ کٹ گیا۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسیلمہ کذاب والی لڑائی اس سے پہلے زخم ہوئے ہیں، مگر بدن کا کوئی عضو کٹا نہیں ہے، پاؤں کٹ جائے، ہاتھ کٹ جائے، پہلے سارے غزوات میں یعنی اتنی دھاک تھی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ یہ بالکل سلامت رہی۔ اس وقت یہ جو مسیلمہ کذاب کے خلاف لڑائی تھی، اس میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا، اور ہاتھ کٹ جانے کے باوجود انہوں نے یہ نہیں کہا کہ چلو اب میں تو ہاتھ کٹوا بیٹھی ہوں، اب تو جا کے بیٹھ جاؤں۔ صحابہ کہتے ہیں پھر بھی بیٹھی نہیں، کٹا ہوا ہاتھ ہے، پھر بھی آگے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ اور اس موقع پر انہوں نے مسیلمہ کذاب کے خلاف جہاد میں ہاتھ کے کٹ جانے کے باوجود اس وقت تک دوسرے ہاتھ سے تلوار چلانا بند نہیں کی جب تک کہ آخری مسیلمہ کذاب کا حواری مر نہیں گیا۔ جس وقت صفایا ہوا ہے تو پھر حضرت ام عمارہ نے سجدہ شکر کیا کہ میں نے اپنے نبی کے گستاخوں کے سر کاٹ دیے ہیں۔ یہ جذبہ خاتون اسلامی کے لیے حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار کتنا بڑا کردار ہے۔ ساجدت للہ شکرا، جب صفایا ہو گیا، مسیلمہ کذاب کو ان کے بیٹے عبداللہ نے مارا، اور باقی جو اس کے حواری تھے 40,000، جب وہ کئی دنوں کی لڑائی کے بعد صفایا ان کا ہو گیا، سجدہ شکر کر کے پھر یہ کہنے لگی اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے اس زمین پر اپنے نبی کے منکروں کے لیے زمین تنگ کر دی ہے، اور ہم نے ان کے پلید وجود سے اس پاک زمین کو ہمیشہ کے لیے پاک کر دیا ہے۔ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا اتنا بڑا علمی مقام رکھتی تھی کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابہ، خلیفہ راشد، خلیفۃ الرسول بلا فصل حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کئی بار
حضرت ام عمارہ کے پاس مسائل پوچھنے گئے کہ تمہارے پاس اس سلسلہ میں نبی علیہ السلام کا کوئی فرمان ہو، تم ہماری رہنمائی کرو۔ ایک مرتبہ جس وقت مال غنیمت آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا، تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مال غنیمت میں جو سب سے اچھی چادر تھی اور ہم یہ ام عمارہ کو دیں گے، اس واسطے کہ ام عمارہ نے اپنے خون سے ہمارے دین کی نگہبانی کی ہے۔ یہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کا اس لحاظ سے بھی آج کی جتنی خواتین ہیں ان پر احسان، پوری امت مسلمہ کی خواتین پر ایک لحاظ سے امت عمارہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ایک دن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست کی اور دیکھا سرکار کا دریا رحمت جوش میں ہے اور بات کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کہنے لگی، ما ارى كل شيء الا للرجال، محبوب جو چیز بھی دیکھتی ہوں وہ مردوں کو آپ نے دے دی ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، شان مردوں کی آئی ہے، امامت شان مردوں کی آئی ہے، خلافت شان مردوں کی آئی ہے۔ ہم عورتیں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، مردوں کو آپ نے بہت نواز دیا ہے۔ ما ارى النساء یذکرن بشیء، میں دیکھتی ہوں قرآن و سنت میں مجھے کوئی عورتوں کا خاص حصہ نظر نہیں آتا، اس واسطے تمہارے دہلیز پر میں عورتوں کی نمائندہ بن کے آ گئی ہوں۔ کوئی عورتوں کے لیے بھی اہتمام ہونا چاہیے، آیات کا نزول ہونا چاہیے، عورتوں کی شان بھی جیسے مردوں کے لیے مختلف مناسب ہیں، عورتوں کے لیے بھی ان کا مساوی طور پر قرآن مجید میں ذکر ہونا چاہیے۔ جس وقت حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا نے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ درخواست پیش کی ہے، ابھی اٹھ کے دربار سے باہر نہیں گئے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آیت لے کے نازل ہو گئے ہیں، اور کس نے الفاظ ہیں جن میں سورہ احزاب کے اندر رب ذوالجلال نے مردوں کے ساتھ برابر عورتوں کا ذکر کیا، اور قیامت تک کے لیے ہمیشہ ممبر و محراب پہ وہ پڑھا جائے گا، جہاں مرد کا ذکر ہے ساتھ عورت کا ذکر ہے، پھر مرد کا ذکر ہے پھر عورت کا ذکر ہے، مصلی پہ، تراویح میں، نماز میں، جمعہ میں، جماعات میں، قیامت تک کے لیے۔ یہ حضرت ام عمارہ کی وہ درخواست تھی کہ اگرچہ اللہ کا تو ازلی کلام ہے، ابدی کلام ہے، اس نے تو نازل ہونا ہی تھا، وہ شروع سے ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے کوئی نیا بنا کے نازل کر دیا ہے، لیکن ان کی تجویز جو تھی آخر اس کو صورت ایسی بنی کہ دماغ ان کا تھا، خیال ان کو آیا، تجویز انہوں نے پیش کی، اللہ نے جو ازل سے طے کر رکھا تھا ان کی تجویز پر رب نے وہ کلام نازل فرما دیا۔ سورہ احزاب اس کے اندر آیت نمبر 35 ہے، وہ رب ذوالجلال نے فرما ان المسلمین والمسلمات، بے شک مسلم مرد اور مسلم عورتیں، والمؤمنین والمؤمنات، بے شک مومن مرد اور مومن عورتیں، والقانتین والقانتات، بے شک فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں، والصادقین والصادقات، بے شک سچے مرد اور سچی عورتیں، والصابرین والصابرات، بے شک صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں، والخاشعین والخاشعات، بے شک عاجزی کرنے والے مرد اور عاجزی کرنے والی عورتیں، والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، والصائمین والصائمات، روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں، والحافظین فروجہم والحافظات، شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والی عورتیں، والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، اللہ نے ان سب کے لیے مغفرت بھی تیار کر دی ہے، بڑا ثواب بھی عطا فرما دیا ہے۔ گن کے رب ذوالجلال آخر میں خبر دی، اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما، ان سب کے لیے مغفرت بھی ہے، ان سب کے لیے اجر عظیم بھی ہے۔ تو دونوں کو ساتھ ذکر کر کے مسلم مسلمہ، مومن مومنہ، قانت قانتہ، صائم صائمہ، پھر جمع کے سیغے کے ساتھ یہ ترتیب، یہ انداز، یہ اتنی عظمت کہ خالق کائنات جل جلالہ نے
ہر بس مردوں کا بیان کیا، ساتھ ہی فوراً عورتوں کا بھی بیان کیا۔ یہ جس کی تجویز پر اتنا بڑا اعزاز والا یہ حصہ نازل ہوا وہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے، جو کہہ رہی تھی محبوب ہر طرف مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اب یہ ہے عورتوں کا اس انداز کا ذکر کہ رب ذوالجلال نے آیت نازل فرما دی۔ اب